اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم. ہماری تعریف چل رہی تھی فقہ کے بارے میں اور فقہ کی اصطلاحی معنی یا فقہ کی اصطلاحی تعریف، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے. تو کل ہم نے بتایا تھا فالفقہ اصطلاحاً یعنی واما اصطلاحاً یعنی فقہ کے اصطلاحی معنی العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ، احکام شرعیہ فرعیہ کو جاننا ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے. آغا فرحان صاحب احکام شرعیہ سے کیا خارج کر دیا؟ احکام شرعیہ کہہ کے کیا خارج کیا؟ احسن. اور فرعیہ کہہ کے محمد مہدی صاحب احسن. اعتقادیہ اصولیہ یعنی اصول کون سے اصول یعنی اصول دین والے یعنی اعتقادیہ. جی آغا محمد آغا علی حسین صاحب ادلہ تفصیلیہ بتا کر یہ کہہ کر کیا خارج کیا؟ ادلہ جلدی ہاں ادلہ تفصیلیہ کے جیسے انہوں نے بتایا کہ احکام شریعہ کہہ کر احکام عقلیہ کو خارج کر دیا، احکام فرعیہ کہہ کر احکام اعتقادیہ احکام یعنی اعتقادیہ کو خارج کر دیا. ادلہ تفصیلیہ کہہ کے کیا خارج کیا؟ ادلہ ادلہ تفصیلی سنت کیا بولے اجمالیہ مجملہ ہے. ادلہ تفصیلیہ کہہ کر ادلہ اجمالیہ مجملہ کو خارج کر دیا. فالفقہ اصطلاحاً کہہ رہے ہیں کہ فقہ اصطلاح میں فقہ کیا ہے؟ فالفقہ اصطلاحاً وسیق الصلہ بمعنی اللغوی، یعنی فقہ اصطلاحی اعتبار سے اس کا لغت سے ارتباط اور تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. یعنی جو اصطلاحی معنی ہے فقہ کے ان کا لغوی معنی سے بھی گہرا تعلق اور ارتباط ہے. کیوں؟ کہہ رہے کہ لأن استنباط الاحکام من ادلتها وسیق الصلہ یعنی بہت زیادہ گہرا ارتباط، صلہ یعنی ملتا ہے اس سے، تواصل ہے، اتصال ہے، ارتباط ہے. واضح؟ لأن الاستنباط الاحکام من ادلتها اس لیے کہ استنباط احکام ان کی ادلہ کے ذریعے یعنی ادلہ استنباط احکام ان کی ادلہ کے ذریعے دلیلوں کے ذریعے یقتضی من المجتہد یہ تقاضا کرتا ہے استنباط احکام ادلہ کے ذریعے ان کے ادلہ کے ساتھ ادلہ ہے کیا کرتا ہے کیا چاہتا ہے اس بات کا مقتضی ہے کس بات سے کس سے مقتضی ہے کس بات سے چاہتا ہے کس سے چاہتا ہے من المجتہد یہ مجتہد سے چاہتا ہے کیا استفراغ الوسع فی البحث والنظر کہ وہ بحث اور نظر میں کیا کرے وسعت پیدا کرے تنگی یا گھٹن سے تھام نہ لے بلکہ وسعت پیدا کرے تنگی نہیں صرف ظاہر پہ نظر نہیں بلکہ دقت نظری اور اسے باقاعدہ پوری مہارت فتنہ یعنی مہارت ہونا اور ان کو گہرائی میں جانا اس کے لیے ضروری ہے. کس کے لیے؟ مجتہد کے لیے. وہ کلمہ سعید کو دیکھ کر بس کلمہ سعید نہ بلکہ اس کی گہرائی میں جائے اسے دیکھے جی وہ عقیموں کو دیکھ کر صرف عقیموں کہ اس کی گہرائی میں جائے اور اس کے عمق پر نظر کرے کہاں استعمال ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کیا اس کے معنی ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے کہاں کون سے معنی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یعنی استنباط احکام شرعی
من ادلتها، ان کی ادلہ کے ساتھ اس بات کے مقتضی ہے، استنباط کس سے چاہتا ہے، مقتضی کس سے ہے، اس کا مقتضی کون ہے، مجتہد، یعنی مجتہد سے چاہتے ہیں، یہ اس سے تقاضا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ ایھا المجتہد حفظکم اللہ، اے مجتہد آپ کی اللہ حفاظت فرمائے، وتقبل اللہ عمرک، اللہ تمہاری عمر کو لمبی کرے، طویل کرے۔ کیا چاہتا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وسعت اور یعنی آپ بحث اور نظر میں وسعت پیدا کیجئے، آپ صرف ظاہری کلمات پر اکتفا نہ کیجئے، بلکہ آپ اپنے سوچ اور فہم اور معنی کو سمجھنے کے لیے گہرائیوں میں جائیے، عمق میں اتریے، صحیح، اور دقت نظری کیجئے، فقط ظاہر لفظ دیکھ کر اس پر اکتفا نہ کیجئے۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ استنباط احکام چاہتا ہے، کیا مجتہد سے کیا چاہتے ہیں، استفراغ الوسع، یعنی وسعت کے لیے مجتہد اپنے آپ کو آمادہ رکھے، اپنے آپ کو فارغ کرے، وسعت اپنے آپ پیدا کرے۔ کس چیز میں، بحث و نظر، بحث ہے نہیں جستجو، بحث یہ نہیں جو آپ جھگڑا کر لیتے ہیں لوگ کہ وہ بحث ہوگی فلاں کی، نہیں فلاں کی بحث ہوگی، مقصود نہیں ہے، بحث ہے نہیں جستجو۔ جب آپ انشاءاللہ عرب کسی ملک میں پڑھنے کے لیے جائیں گے، عراق، سیریا یا اور کسی اور ملک میں پڑھیں گے، تو آپ سے اساتذہ کیا طلب کریں گے کہ آپ بحث لکھ کر لائیے، بحث لکھ کر لائیے، یعنی تحقیق کیجیے۔ فلاں آپ کو موضوع دیں گے، مثلاً تحریف قرآن، مثلاً تفقہ فی الدین، مثلاً اجتہاد، مثلاً قیادت، وہ کوئی موضوع دیا آپ کو، اور مثلاً کہا آپ سے کہا کہ آپ جو اس پر تحقیق لکھیے، یعنی بحث لکھیے، یعنی تحقیق لکھیے، بحث لکھیے، تحقیق یعنی آپ جو ہے وہ اس کی تحقیق کیجئے، اسے آپ لکھ کے لائیے، لہٰذا وہ بحث ہی بولتے ہیں، یعنی بحث یعنی تحقیق، جستجو، کسی شے کی اصل و حقیقت تک پہنچنا، اس سے جستجو کرنا۔ کہہ رہے ہیں کہ ون نظر، بحث و نظر میں آپ کو جستجو ہے، اور نظر میں آپ کو کیا کرنا ہے، وسعت پیدا کرنی ہے، وصولاً الی دقت الفہم، تاکہ آپ پہنچ جائیں کہاں، فہم کی دقت اور گہرائیوں تک۔ یہ کب ہوگا، کہ جب ہی ہوگا جب آپ وسعت پیدا کریں گے، فقط ظاہر پہ اکتفا نہ کریں گے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، نہیں گویا اللہ کے ہاتھ ہے، ارے ظاہر پر ہی آپ کو ایسے ہر جگہ ظاہر کام نہیں کرتا، جہاں ظاہر کام کرتا ہے وہاں کرتا ہے، لیکن ہر جگہ ظاہر کام نہیں کرتا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، صحیح، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مگر صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو کیا اللہ کے چہرہ کا اللہ کے منہ ہے، اس کا مطلب چہرہ ہے آپ جیسا چہرہ ہے، نہیں، یعنی آپ کو اس کی عمق میں جانا ہے، گہرائیوں میں جانا ہے کہ یہاں چہرے سے کیا مراد ہے، چہرے سے مقصود و مطلوب مولا عز و جل کا یہاں پر کیا ہے، اس لیے آپ کو گہرائیوں میں جانا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ بعد بذل الطاقہ، یعنی طاقت کو خرچ کرنے کے بعد، صرف کرنے کے بعد، طاقت و قوت علمی اور نظری اور فکری کو اور عقلی اور ذہنی کو صرف کر کے اب آپ جو ہے وہ کیا کریں، بواطن امور میں پہنچیے۔ بواطن امور یعنی بعد بذل الطاقہ علی بواطن الامور، بواطن امور پر اپنی طاقت، اپنا ذہن بذل یعنی صرف کرنا، خرچ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا کون ہے، کافر ہے، انکار کرتا ہے، اس کی بات کو نہیں مانتا۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، تو بذر یعنی
بزل یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ بزل. بزل اور بزر دونوں ایک ہی ہیں، یعنی خرچ کرنا. خرچ بزل یعنی خرچ کرنا، صحیح ہے، یعنی لگانا، اسے صرف کرنا، طاقت کو صرف کرنا. بزل بعد بزل طاقت، بزل الجہد استعمال ہوتا ہے، یعنی جہد یعنی جو ہے وہ استعمال کرنا، صرف کرنا، یعنی طاقت استعمال کرنا. اللہ بواطن الامور، امور کے بواطن پر، یعنی گہرائیوں میں، اندر. یہ نہیں بس ظاہر میں کوئی لفظ دیکھا تو جو اس کو بس لے لیا کہ بس ہمیں تو یہ اسی لیے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے. یہی کہنا کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے کافی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہی کہنا لا حکم الا للہ، یہ بات صحیح ہے، کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے، لیکن کلمۃ الحق واراد بہ الباطل، کلمہ صحیح ہے، بات صحیح ہے، لیکن جو اس کے پیچھے نظریہ ہے، جو دل میں چھپا ہوا ہے، وہ باطل ہے. یعنی اللہ حاکم ہے تو اس کا مطلب دنیا میں کوئی حاکم نہ بنے، یعنی دنیا میں ختم حاکمیت. حاکمیت اصل اللہ کی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مثلا جو ہے وہ کر سکتا ہے. اللہ بھی مددگار ہے سب کا، آپ ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سب کا اصل اللہ ہے، اصل اللہ ہے، صحیح ہے. اللہ مشکل کشا ہے، آپ بھی بہت ساری مشکل دوسروں کی حل کر دیتے ہیں. میرا موبائل خراب ہو جائے، فرض کیجئے علی حسین صاحب جو ہیں وہ موبائل کو صحیح کرنے والے ہیں، فرض کیجئے میرے عزیز دوست ہیں، مثال دے رہا ہوں. اب یہ میرا موبائل خراب ہوا، یہ میری مشکل بنی نہیں بنی، میں جو ہوں علی حسین صاحب کے پاس چل گیا، علی حسین صاحب ذرا موبائل دیکھ لیجیے، آپ صحیح کر دیجیے. تو آپ نے دیکھا کھولا، کیا صحیح ہو، بڑھیا آواز، اچھی آواز آنے لگی، بڑھیا تصویر آنے لگی، بات صحیح ہونے لگی. تو کوئی آپ نے میری اس مشکل کو حل کر دیا، میری مشکل کشائی کی آپ نے، تو گویا آپ بھی مشکل کشا ہو گئے. ٹھیک ہے، جبکہ اصل مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ معین و مددگار ہے، وہ مستعان ہے. لیکن آپ نے میری مشکل حل کی تو کیا غلط ہو گیا؟ میں آپ کو کہوں آپ نے میری مشکل حل کر دی. مولا عز و جل فرماتا روایات میں آیا ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. جی تو اگر آپ نے میری اس پریشانی کو ہٹا دیا تو اب میرے مستحق کے شکر ہوئے نہیں ہوئے کہ میں آپ کا اور اصل شکر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ عز و جل کا. لیکن آپ کا بھی شکر کرنا پڑ رہا ہے مجھے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے میری مشکل آسان کی. اور مولا عز و جل اس سے ناراض نہیں ہے بلکہ عین ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ جو آپ پہ احسان کرے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اس کا مطلب ہے ہم نے شرک کر دیا یا ہم نے کفر کر دیا یا بدعت انجام دے دی، جسے بعض منحرف لوگ جو ہیں وہ کلمات سے کھیلتے ہیں اور لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ مشکل کشا تو بس اللہ ہے باقی کوئی نہیں ہے، مدد تو بس اللہ سے مانگی جا سکتی ہے باقی کوئی نہیں ہے، وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ لوگ غافل تھے اور غفلت دور نہ کریں تو غافل رہیں گے. جی یہ اور بات ہے ان کی غفلت عمدی ہے یا غیر عمدی ہے، یعنی جان بوجھ کے ایسا وہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، یا وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کا. میں سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی وہ مغالطے میں ڈالتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے کہ صاحب مشکل، آپ مولا علی علیہ السلام کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ وہ تو مشکل کشا تو صرف اللہ ہے، آپ ان کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ یہ میرے مثال جو میں نے آپ کو دی ہے یہ میرے ساتھ ہوا ہے، ایسا نہیں میں گڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ ہوا ہے. ہمارے ایک دوست کہہ رہے ہیں، جاننے والے کہہ رہے ہیں، تو ان کے وہ موبائل کا کام کرتے تھے مثلا، تو انہوں نے جو ہے وہ میں جو ہے ان سے بات چیت ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی بھی بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا وہ کون سی دو چار گناؤ کون سی غلط باتیں ہماری؟ تو کھلے ہوئے تھے تھوڑے سے، تو بولے کہ آپ لوگ جو ہیں حضرت علی کو جو ہے وہ مشکل کشا کہتے ہیں. ہم نے بالکل کہتے ہیں، اس میں کیا دقت ہے؟ مولا علی تو بہت بڑی شخصیت تھے اور ہیں. مولا متقیان تو ہمارے عقیدے کے مطابق پہلے خلیفہ رسول ہیں کائنات میں، اللہ کے بعد رسول کے بعد علی علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہیں، اور آپ کے عقیدے کے اعتبار سے چوتھے خلیفہ ہیں. خلیفہ تو آپ بھی مان رہے ہیں انہیں اور ہم تو پہلا مان رہے ہیں، لیکن وہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں. میں تو آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں مشکل کشا. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہ لے کے کہ میرا موبائل صحیح کر دیجئے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا کہ وہ حافظ تھے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. تو یہ بتائیے جو ان کا فون خراب ہوتا ہے ان کی مشکل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ان کو پریشانی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کہ ہاں ہوتی ہے. آپ اس کو صحیح کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کہ ہاں کرتا ہوں. تو بتائیے آپ ان کی مشکل حل کرتے ہیں نہیں کرتے؟
تو اگر جو ہے وہ آپ ان کی مشکل حل کر رہے ہیں تو اللہ تو بہت بڑی چیز ہے، علی تو بہت بڑی چیزیں ہیں، تو آپ بھی مشکل کشا ہو گئے۔ مشکل کشا کے معنی کیا ہے؟ کسی کی مشکل کو حل کر دینا۔ اور آپ جو اتنے لوگوں کی مشکلوں کو حل کر رہے ہیں وہ لوگ پیسہ نہیں کر رہے ہیں۔ علی علیہ السلام کسی سے پیسہ لے کے کسی کی مشکل حل نہیں کرتے، ان کا آپ کو اعتراض ہے، اور آپ پیسہ لے کے مشکل حل کر رہے ہیں لوگوں کی، تو آپ کو جو ہے مشکل یعنی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مشکل حل، یہ لفظوں سے کھیلنا ہے، لفظوں سے کہ بس اللہ مشکل کشا ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، اللہ سے مانگو ورنہ شرک ہو جائے گا، اللہ نے شرک کو منع کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کا احترام کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں۔ ماں باپ کا احترام کرو، اللہ کی عبادت کرو، سب صحیح۔ کیسے کتنی چیزیں، یعنی احترام الگ ہے، عبادت الگ ہے، صحیح، لیکن کیا ہے وسیلہ کسی کو بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، نہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اسے شریک نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال تو اب دقت میں جائیے، عمق میں جائیے، شرک کیا ہے جب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرک ہو گیا، اب بلا وجہ آپ لفظ شرک سے کھیل رہے ہیں، عمق کو گہرائی میں جائیے آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فما لا جی سمجھ میں بھی آ رہا ہے ویسا؟ جی جناب۔ جی کہہ رہے ہیں کہ والوقوف بعد بذل الطاقہ علی بواطن الامور، یعنی بواطن امور پر اپنی طاقت کا صرف کرنا، دون الاکتفاء بظواہرها، فقط ان کے ظواہر پر اکتفا کرنا مقصود نہیں ہے کہ بس ظاہر دیکھا اور بس جو ہے وہ فیصلہ کر دیا، نہیں۔ فمن لا يعرف الا ظواہر الامور لیس یسمى فقیہا، پس جو شخص بواطن امور کو نہیں جانتا اس کو فقیہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بواطن امور کو بھی جانتا ہو، یعنی جو فقط ظاہر پہ اکتفا کر لے اسے فقیہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ امور کے بواطن کو بھی جانے، یعنی امور کے اندر جائے، دقت نظری سے کام لے۔ وَقَدْ تَكَرَّرَ، جی کہہ رہے ہیں کہ لہذا ضروری ہے فقیہ کے لیے، یعنی فقیہ اسے ہی کہا جا سکتا ہے جو بواطن امور پر بھی نظر رکھے، ظاہر پر اکتفا نہ کرے۔ لہذا فقیہ کا مطلب کیا ہوا؟ جو فقط ظاہر پہ اکتفا نہ کرے بلکہ لفظ کی، بات کی دقت اور گہرائیوں میں جائے، دقت کے ساتھ، دقت نظری کے ساتھ اس کو سمجھے، حاصل کرے اور اس کی گہرائیوں میں جائے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔